خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ 14 اگست کے حوالے سے آج کی آخری بات کہ یوم آزادی کے دن یعنی جب 14 اگست کا دن آئے گا اس دن ہم نے کیا کام کرنے ہیں، ہمیں کیا کام کرنے کا حکم اور ہم کرتے کیا ہیں۔ دیکھیے ہم جو کچھ کرتے ہیں 14 اگست کے دن، ہم پرچم لہراتے ہیں، ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ تو لوگ پھر کو بات سمجھ آنے والی ہے، پھر اس کے بعد ہم رات 12 بجے سے جب 14 اگست داخل ہوتی ہے، وہ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں 14 اگست کے رات کو پورے ملک پاکستان میں جتنی بدکاری ہوتی ہے اتنے پورے سال میں نہیں ہوتی۔ اب ہم مسلمان ہو کے ہم یہ کام کر رہے ہیں، رس کو سرور، ناچ گانا، بے حیائی اور ریانی فحاشی، عورتوں کا بے پردہ باہر آنا، اور یہ سارا کچھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں جی مسلمانوں کو اذیت دے رہے ہیں۔ موٹر سائیکلوں کے سنسن کا آگے ٹران ٹران ہو رہی ہے جناب، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ویلنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں خدا جانے کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اب یہ ہم اپنی ذات پہ کتنا ظلم کرتے ہیں، یہ ہم وہ اسباب ہیں جو اللہ پاک کی ناراضگی کے اندر اور شدت پیدا کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے میں اور معاون و مددگار بنتے ہیں۔ یہ کام ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ 14 اگست کے دن ہم اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت کریں، کچھ ذکر و اذکار کریں، کچھ اور گوئے کہ قرآن کی صورت اختیار کریں، انفرادی کریں، اجتماعی کریں، جیسے کر سکتے ہیں کریں، کر کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس وطن عزیز کے لیے بے دریغ بے جا قربانیوں کے نذرانے پیش کیے، لاکھوں لوگ جو اس ملک پہ کٹ گئے، اپنے آپ کو کٹوا کے ان کے لیے ہم دعا کریں، ان کی مغفرت کی، ان کو اصحال ثواب پہنچائیں کہ قربانیاں تم دے گئے، کٹ تم گئے، تم نے بچوں کو تم نے یتیم کروا دیا، خون کی ندیاں تم نے بہا دی، آج ہم مزے سے رہ رہے ہیں، آج ہم مزے سے اذانیں دیتے ہیں، مزے سے نمازیں پڑھتے ہیں، مزے سے جمعے پڑھتے ہیں، مزے سے جمعے کے بیان کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جلسہ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، دین کی عبادت کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ کبھی 12 ربیع الاول کے موقع پہ بے دریغ ملک پاکستان میں جلوس، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، جو دین کا کام ہو، جو دین کی کوئی روکنے والا نہیں ہمیں۔ اب کس کی وجہ سے؟ تم لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے۔ تم اگر قربانیاں نہ دے سکتے تو ہم پتہ نہیں مسجدوں میں بھی آ سکتے کہ نہ آ سکتے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے، میں نے تو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر مسجدوں کے باہر جو لوگ جمعے کے دنوں میں، جمعے کے دن یا اجتماع زیادہ ہوتا ہے، لوگ باہر سڑکوں میں مسلح بچھا کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہندو بنیے، ان کو لاتوں سے ٹھوکرے مار کے تو ٹھوک آپ کو یہاں سے کیوں باہر نماز پڑھ رہے ہو؟ ہمارا لاکھوں کا ریون میں اجتماع تو سارے لوگ باہر پڑھتے، کسی کی ضرورت نہیں، تو آ کے کیوں پڑھ رہے؟ کتنی اللہ نے ہمیں یہ آزادی دی، اور اس پہ ہمیں شکرانے کر اس کے طور پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے پہلا کام یاد رکھیے 14 اگست کے دن میرے اور آپ اس میں ہر ایک کم از کم ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کر، تمام شہدائے ان کے لیے جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی، ان کے لیے خصوصی درجات کی بلندی کی، مغفرت کی، آخرت کی ثانیوں کی ہم میں سے ہر ایک نے دعا کرنی ہے۔ دوسرا، ہر ایک مجھ سمیت اس بات کی کوشش کرے ہم اپنے بچوں کو، دوست احباب کو جہاں تک ممکن کوشش ہو سکے ان تمام خرافات سے روکنے کی کوشش کریں۔ کوئی ہم نے اس دن رس کو سرور، ناچ گانا، اونچے گانے، اونچے ڈھک لگا کر جو ہے نا ہم نے یہ کام نہیں کرنے۔ ہم نے اس دن شکر والی کیفیت اختیار کرنی ہے کہ اللہ اس دن آپ نے ہمیں ہندوؤں سے، انگریزوں کی غلامی سے اللہ آپ نے ہمیں نجات دی تھی، اس لیے اللہ ہم آپ کے ہاں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، ہم یہ گند بلا نہیں کرتے، ہمیں یہ کرنا ہے۔
اور یہ نہیں کرنا، ہمیں اس پر آنا ہے۔ اس لیے فضولیات میں پٹاخے، گان بجا، ان سب سے ہم نے بچنا ہے۔ اس لیے جب ہم ایسے کریں گے اللہ پاک ہم سے خوش ہوں گے کہ کم از کم جس مقصد کے لیے بنایا وہ مقصد تو پورا نہیں کر رہے، لیکن اس بات پر تو خوش ہو رہے ہیں نا کہ ہمیں اللہ تو نے آزاد ملک دیا۔ لیکن آج تک ہم کہتے ہیں کہ حکومت اسلام زندہ کرے، وہ شریعت نافذ کرے۔ چلو حکومت کرے گی، ہم تو حکومت کے پابند نہیں ہے نا، میرا منہ تو حکومت کے پابند نہیں ہے نا۔ حکومت کہے گی داڑھی رکھوں گا، نہیں کہے گی تو نہیں رکھوں گا، میں اپنے پورے وجود میں تو آزاد ہوں نا، مجھے کچھ شریعت پر چلنے میں حکومت کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے نا۔ اب میں حکومت کا انتظار کرتا رہوں، وہ اسلام لائے گی، وہ ڈنڈا دے گی تو میں پھر بندے کا پتر بنوں گا، جب تک اس کا ڈنڈا نہیں آئے گا میں ایسے ڈنگروں کی زندگی گزارتا رہوں گا۔ ہم کب تک حکومت کے انتظار میں بیٹھ رہے ہیں؟ وہ اپنے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، وہ ایک کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط، وہ تو اس چکروں میں پڑے، وہ تمہاری گلیاں اور نالیاں پکی کرنے کے چکروں میں پڑے، ہماری آخرت کی فکر تو ان کو نہیں ہے۔ اس لیے آخرت کی فکر ہم نے کرنی ہے۔ میرے اور آپ کے ہر مرد ہر عورت کے یہ بات ذمہ ہے کہ میں اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ نے ملک پاکستان دیا، اس کی قدر دانی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی پاسداری، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو ہم اپنی زندگی کے اندر زندہ کریں، گھروں میں زندہ کریں، معاشرے میں زندہ کریں، محلوں میں زندہ کریں، اپنے علاقے میں زندہ کریں، اور اس محنت کو لے کے پھر جائیں پوری دنیا کے اندر۔ یہ میرے اور آپ کے ذمے، جو ہمارے ذمے کا کام ہے ہم کریں، جو حکومت کے ذمے کا کام ہے وہ کرے گی، کل اس نے جواب دینا ہے۔ ہم نے حکومت کا جواب نہیں دینا، میں نے اور آپ نے اپنا جواب دینا ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔